حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ سونا بھیجا تو آپ نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا۔ اقرا بن حابس، اینیا بن بدر فزاری، زید طائی بنی نہان اور علقمہ بن علاسہ عامری بنو کلاب والے۔ اس پر قریش اور انصار کے لوگوں کو غصہ آیا اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کے بڑوں کو تو دیا لیکن ہمیں نظر انداز کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف ان کے دل ملانے کے لیے انہیں دیتا ہوں، کیونکہ یہ ابھی حال ہی میں مسلمان ہوئے ہیں۔ پھر ایک شخص سامنے آیا، اس کی آنکھیں دھنسی ہوئی تھی، گلے پھولے ہوئے تھے، پیشانی بھی اٹھی ہوئی اور داڑھی بہت گھنی تھی اور اس کا سر مڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے محمد، اللہ سے ڈرو۔ آپ نے فرمایا، اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر اس کی فرما برداری کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے روئے زمین پر دیانت دار بنا کر بھیجا ہے۔ کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ اس شخص کی اس گستاخی پر ایک صحابی نے اس کے قتل کی اجازت چاہی۔ میرا خیال ہے کہ یہ خالد بن ولید تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس سے روک دیا۔ پھر وہ شخص وہاں سے چلنے لگا تو آپ نے فرمایا، اس شخص کی نسل سے یا اس شخص کے بعد اسی کی قوم سے ایسے لوگ جھوٹے مسلمان پیدا ہوں گے جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا۔ دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر میری زندگی اس وقت تک باقی رہی تو میں ان کو اس طرح قتل کروں گا جیسے قوم عاد کا عذاب الہی کی صورت میں قتل ہوا تھا کہ ایک شخص بھی ان میں باقی نہ بچا تھا۔